علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوائٹ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے انوائٹ سے جو لوگ ابھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے، حدیث کے معنی کیا ہے۔ عربی زبان میں خبر کو، گفتگو اور بیان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے۔ اور قرآن میں جو آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، ترجمہ کہ وہ اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ جو بات ہے، یہ جو بات لکھا ہوا ہے نا، یہ حدیث کے بارے میں ہے، حدیث کے لیے آیا یہ بات۔ حدیث مطلب بات، کہ تم اس چیز قرآن کے بعد کس بات پہ پھر یقین ایمان لانے والے ہو۔ کسی نے مجھے میسج بھی کیا تھا کہ یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے نا؟ تو حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات، ہے نا، گفتگو۔ اتنا سب کو سمجھ میں آ گیا حدیث کسے کہتے ہیں؟ رسول جی صلی آپ اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اپنے کو اس سے بھی ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّا احسن الحدیث کتاب اللہ، صحیح مسلم کے باب سے لیا گیا ہے، بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہاں پہ بھی حدیث آیا ہے، ورڈ دکھ رہا ہے سب کو؟ حدیث ورڈ آیا ہے، جی آپ بہترین کلام۔ تو یہاں پہ کیا سمجھے آپ؟ حدیث کا مطلب کلام ہے نا، بات چیت یا بات ہے نا، کلام یا بات، یہ سمجھ میں آ گیا۔ اب تعارف حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ہوتی ہے اصطلاح میں، اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث اس کلام اور خبر کو کہتے ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر پائی جائے، ہے نا۔ اصطلاح میں حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح میں حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں اس کلام اور خبر کو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، مطلب آپ نے کچھ فرمایا ہو، یا آپ کا فعل ہو، یا آپ کی تقریر ہو۔ ایک بار اس لیے ریوائز کرا رہی ہوں کیونکہ یہ بیسک چیزیں ہیں، یہ ہم کو بالکل معلوم ہونا چاہیے، جو ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آگے چل کر جب ہم صحیح بخاری کی کتاب اسٹارٹ کریں گے تو ہم کو یہ ورڈ بار بار آئیں گے، تو ہم کو اس کا مطلب معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی قول کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، تقریر کیا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کون بتائے گا مجھے قول کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا حدیث قولی، قولی حدیث کیا ہوتی ہے؟ کون جی بتا رہا ہے؟ باجی میں جو آپ بتاؤں؟ نے زبانی بتائی وہ آپ حدیث حضور پاک نے جو بتائی زبان سے وہ ادا قول کی وہ ہوتی فرمان مبارک کو قولی ہے، حدیث زبانی کہتے ہیں۔ حدیث جی الحمدللہ، اللہم زد فزد، ہے نا، آپ کو پتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک آپ قولی فعلی، جیسے ایک کوشچن ہے، جیسے ہم نارمل جب ٹیسٹ لیں گے نا تو آپ کو ایسا پوچھیں گے کہ آپ مطلب حدیث کے کتنے ٹائپس ہیں، ہے نا، آپ کو پوچھا جائے گا، اور حدیث کی تعریف اور اقسام، ہے نا، کتنے ٹائپ کی حدیث ہوتی ہے، نارمل بیسک طور پہ کتنے ٹائپ کی حدیث ہوتی ہے، تو آپ بولیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے، اور حدیث کی 3 قسمیں ہیں، ہے نا۔ تو قول، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ تو آپ لوگ ایسا آنسر دیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ حدیث قولی کیا ہے نا، جیسے کہ بچے نے آپ نے بتایا ہے نا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہو۔ جو فرمان مبارک ہے جیسے کہ انما الاعمال بالنیات، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل قول مبارک ہے کہ ایمان کا دار و مدار کیا ہے؟ عمل پہ ہے۔ تو یہ آپ کا جو کہنا ہے، فرمانا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث قولی کہلاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے حدیث فعلی۔ اب آپ بتائیے حدیث فعلی کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے بتایا اس کو ہم کہیں گے فعلی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے نا،
مذکور ہو، آپ کا فعل ہو، جیسے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ صفے درست فرماتے. جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع فرما دیتے، ہے نا. ابو داؤد 662 نمبر کی حدیث ہے. تو یہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، ہے نا. جو کر کے دکھایا وہ کیا کہلاتا ہے؟ حدیث فعلی. تیسری حدیث کی اقسام ہوتی ہے تقریری. ہم کو ایسا لگے گا تقریری حدیث ہے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تقریر کرتے ہوں گے وہ ہوگا. نہیں، یہاں پہ اس کا مطلب نہیں ہے. آپ لوگ سمجھے ہیں؟ بتائیے کون بتا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی تو کوئی کچھ کہتا ہے تو اگر ان کو وہ بات صحیح لگتی تو وہ خاموش رہتے اس جگہ پر، اور اگر کچھ غلط ہوتا تو اس کو صحیح کر دیتے. ہے نا. الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہم زد فزید. بہت بہترین طریقے سے آپ نے کورس پہلے کیا ہوا ہے یا پھر اسی اپنی کلاسز میں نہیں ہی باجی، سمجھا ہے؟ اسی کلاس میں سمجھایا، آپ سے منگے تھے نا پھر آپ نوٹس بھیجے تو اس کو ریوائز الحمدللہ کرے. الحمدللہ، اللہم زد فزید. دیکھیے آپ لوگوں کو ایک بار میں سمجھ میں آیا. ایکچولی میں آپ کو عربی میں بھی بولتی تھی، عربی کلاس میں بھی بتاتی تھی، گرامر کلاس میں، کہ مجھے اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آیا تھا جتنا الحمدللہ آپ لوگ اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں کہ آپ کو اتنی جلدی سمجھ آ رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. مجھے تو لگا تھا کہ جیسے میں نہیں سمجھی تھی تو آپ بھی نہیں سمجھیں گے، اس لیے میں ریوائز کرتی جا رہی ہوں بار بار کہ آپ کو بیسک چیزیں یاد ہو جائیں گی الحمدللہ. اور اتنے کم لوگ آئے ہیں اس لیے میں نئی چیزیں نہ بتا کے آپ کو پھر سے ریوائز کرا رہی ہوں. تو میں معافی بھی چاہتی ہوں آپ لوگوں سے، ہے نا، کہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو. اللہ سے دعا ہے ٹھیک ہے کہ اس جو جی کی پھر سے بات آپ سن جمع رہی ہوئے ہیں، ہے نا، جمع ہوئے ہیں تو اس کا فائدہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے. دیکھیے ماشاء ایک اللہ. حدیث یہاں پہ لکھا ہوا ہے، دیکھو، را رسول اللہ رسولا یصلی بعد ہے نا ہے نا آتین. تو اس میں جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا. تو کیا فرمائے؟ صبح کی 2 رکعت مطلب فرض نماز کی 2 رکعت، صبح فجر کے ٹائم کی جو فرض نماز ہے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو 2 رکعت نماز پڑھتے دیکھا. صبح کی نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے. تو اس شخص نے جواب دیا، میں نے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی. اے اللہ کے رسول، میں نے فرض نماز کے پہلے کی 2 رکعت سنت نماز نہیں پڑھی تھی، ہے نا، اس لیے میں کیا ہے اب پڑھا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کے خاموشی اختیار فرمائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے نہ اس کو منع کیا نہ اس کو کہنے کو کچھ کہا. مطلب اگر آپ خاموشی اختیار کرتے تھے تو مطلب کیا ہے، وہ مطلب اس سے راضی تھے، مطلب اس سے ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. اگر اعتراض ہوتا تو وہ کیا کہتے؟ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن نہیں کہا مطلب کیا ہے، یہ ہے نا ان کی ہاں تھی. الحمدللہ. تو یہ کیا کہلایا؟ حدیث تقریری. سمجھ میں آ گیا؟ اور ایک حدیث ہوتی ہے جس کو شمائل نبوی کہا جاتا ہے. شمائل نبی مطلب وہ احادیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، کہ آپ کی عادت کیسی تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، ہے نا، یا آپ کے اوصاف کیسے تھے، مطلب آپ کی ذاتی اور فزیکلی آپ کیسے تھے. یہ سب جو حدیثیں جو بیان کی گئی ہیں، جو حدیثیں آتی ہیں، وہ سب کیا کہلاتی ہے؟ شمائل نبوی. الحمدللہ. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ حدیث کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے. حدیث کیا ہوتی ہے؟ بات یا گفتگو. وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نارمل اس کا حدیث کا ہم کیا بتاتے ہیں؟ ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ کیا ہم عام عرف عام میں ہم کیا کس کو حدیث کہتے ہیں؟ بات کو یا گفتگو کو، کلام کو ہم حدیث کہتے ہیں. لیکن حدیث کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ علماء جو حدیث کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے حدیث کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر، ہے نا، تقریر کا پورا انہوں نے ڈیفینیشن دیا ہے کہ تقریر میں کیا آتا ہے. وہی جو ہم نے ابھی پڑھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ہے نا، کیا ہے، جو بھی بات جو ہے کاٹی نہیں گئی ہو، ہے نا، تو اسے کیا ہے؟ تقریر کہا جائے گا، ہے نا. احوال اور صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والی حدیث کہتے ہیں. مطلب ساری چیزیں جو ہے حدیث کے اندر آتی ہیں، سب چیزیں، ہے نا،
جو ہم نے نارمل لینگویج میں پڑھا، یہ جو ہے محدثین جو ہے علماء حدیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ منکرین حدیث آپ کو مل جاتے ہیں نا. منکرین حدیث جو حدیث کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں، کتابت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ، یہ تو حدیث، قرآن تو چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیا تھا، لیکن کتابت کے بارے میں کب کہاں سے لوگوں نے اتنے سال بعد جو ہے حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں، تو پھر کیسے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ثابت ہے، ہم کیسے مان لیں کہ جو حدیث ہے وہ سچ ہے. تو پھر اس کے بارے میں کیا ہے، بہت سارے اقوال آتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی احادیث روایت کروں، ہے نا. میرا ارادہ ہے کہ میں دل کے ساتھ ساتھ کیا کر لوں، اس کو لکھ بھی لیا کروں، لکھنے کی ہاتھ کی مدد لوں نا، تو مدد بھی لوں ہاتھ کی بھی. تو اگر آپ پسند فرمائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کہا اگر میری حدیث ہو تو اپنے دل کے ساتھ اپنے ہاتھ سے بھی مدد لو. اس سے کلیئر ہوتا ہے نا، سنن ہے نا، دارمی کی حدیث ہے یہ 485 نمبر کی. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دل کے ساتھ اپنے ہاتھ کی بھی مدد لو حدیث کو لکھنے کے لیے، ہے نا. تو ہر اس قول، فعل، تقریر یا صفت کو جو نبی کریم سے منسوب ہو حدیث کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی خواہش سے بات نہیں کی. آپ لوگوں کو میں نے بتائی ہے نا، بتائی تھی. یہ قرآن کی آیت ہے، دیکھو، جس کا ترجمہ ہے سورہ النجم میں. آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتائی تھی. کس کو یاد ہے؟ میں نے بتائی تھی وہی دو ٹائپ کی ہوتی ہے، دو قسم کی ہوتی ہے، وہی مطلوب اور وہی خفی. بتائی تھی. تو یہ سورہ النجم میں اللہ نے فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ تو وہی ہے جو آپ پر بھیجی جاتی ہے. اللہ نے خود بیان کر دیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے تھے وہ اپنی خواہش سے نہیں فرماتے تھے. ایون آپ دیکھیں گے انہوں نے جو اپنے فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے نکاح کے لیے، خود کے نکاح کے لیے بھی جو کام کرتے تھے وہ بھی وہی کے مطابق ہی کیا کرتے تھے. اپنی مرضی سے آپ نے کبھی خواہش سے کبھی کوئی بات نہ کہی ہے، نہ کوئی کام کیا ہے. تو اس آیت سے ہم کو پتہ چلتا ہے سورہ النجم آیت 3 اور 4. اس میں ہم کوئی اس کے، اگر ہم اس کی تفسیر میں جاتے ہیں نا، تو وہی کی جاتی ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، خواہش سے بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہی کے فرماتے ہیں جو وہی میں ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. تو اس بیسس پہ جو ہے ایک وہی ہوتی ہے، وہی مطلوع یا جس کو وہی ذلی بھی کہتے ہیں، اور دوسرا وہی غیر مطلوع یا جس کو وہی خفی بھی کہتے ہیں. تو وہی مطلوع کیا ہوتی ہے؟ جس کی آپ تلاوت کرتے تھے اور لکھواتے تھے. تو یہ کون سی ہوتی تھی؟ جو قرآن نازل ہوتا تھا جس وحی کے ذریعے. اور وہی ایک خفی کیا ہوتی تھی؟ وہ کلام آتا تو اللہ کی طرف سے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا ہے، اپنے الفاظ میں یا پھر اللہ کے الفاظ میں بھی، جیسا کہ حدیث قدسی جو ہوتا ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے، لیکن اس میں ڈائریکٹ کیا ہے، اللہ کے الفاظ، اللہ فرماتا ہے ایسا کر کے. جو حدیث اسٹارٹ ہوتی ہے نا وہ پھر ایسے اسٹارٹ ہوتی ہے، اس کا متن جو ہوتا ہے نا وہ ایسے اسٹارٹ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. آج جو ہے میں نے وہی تیاری کی تھی کہ آپ کو وہ بتاؤں گی حدیث قدسی کیا ہوتی ہے اور حدیث نبوی کیا ہوتی ہے. یہ سب میں آپ کو بتانے والی ہوں، لیکن آج بہت چھوٹا بتاؤں گی تاکہ نیکسٹ کلاس میں زیادہ لوگ ہوں گے تو اپن ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تو آگے دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خبردار، مجھے قرآن اور اس کی مثل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے. لوگ کہتے تھے نا قرآن کا تو ٹھیک ہے، ابھی بھی کہتے ہیں لوگ، بہت سارے جو منکرین حدیث ہے کہ قرآن کا تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیا، لیکن حدیث تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے. سنن ابو داؤد کی 4604 حدیث میں ہے کہ خبردار، مجھے قرآن اور اس کی مثل اور چیز بھی دی گئی ہے. اور چیز مطلب قرآن کے علاوہ اور کیا دیا گیا ہے، اس کا مطلب حدیث ہے نا حدیث حدیث.
جو کس کے ذریعے سے آئی ہے؟ کون سی وحی ہے وہ؟ خفی کون سی وحی؟ خفی خفی، وہی ہے نا؟ دیکھو الحمدللہ ماشاء اللہ آپ لوگ کو یاد ہو گیا ہے نا۔ قرآن میں نماز، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کا حکم موجود ہے، ملتا ہے ہم کو کہ جس کی استطاعت ہو تو وہ حج کر لے، ہے نا؟ ایسا سب ملتا ہے، حج کر لے، ہے نا؟ جو نہیں کرے گا تو یہ ہوگا۔ اور لیکن اس کا جو طریقہ ہے، ادائیگی کا جو طریقہ ہوتا ہے، نماز پڑھ لیجئے، یہ آیا ہے کہ نماز تم قائم کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کس وقت کیا جائے گا، نماز کس وقت پڑھی جائے، کتنے ٹائم کی ہوگی، ظہر کتنے بجے سٹارٹنگ ٹائم ہوگا، کتنے بجے ختم ٹائم ہوگا۔ آپ سب کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے تھے اور اسٹارٹنگ ٹائم پہ بھی آپ کو نماز پڑھایا ہے، اور جو ہے کبھی آتے تھے تو وہ اینڈ ٹائم پہ بھی آپ کو نماز پڑھ کے بتایا گیا ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ظہر کا ٹائم اتنے بجے سے اتنے بجے ہے، عصر کا ٹائم اتنے بجے سے اتنے بجے۔ یہ سب ہم کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ حدیث کے ذریعے۔ ہے نا؟ الحمدللہ ہم کو حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ عبداللہ بن عمر، ہے نا، مطلب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا تھا اسے لکھ لیتا تھا، ہے نا؟ تو اس سے پتہ چل رہا ہم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے اس کو وہ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام لکھ لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہے نا، وہ ہم اس کا آج جو ہے، آج کی جو میں نے پی ڈی ایف بنائی ہوں انشاءاللہ آپ کو شیئر کروں گی، اس میں آپ کو سارے جو ہیں بڑے بڑے جو راوی ہیں ان کے جو ہے حدیث کتنی کتنی انہوں نے کوٹ کیے ہیں وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کس سے کتنی حدیثیں جو ہے کوٹ کی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حدیثیں ہیں نا ان سے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ میں کوئی شخص ایسا بھی تھا جس کو مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھی، ہے نا، یاد ہوں، تو مطلب بتا رہے ہیں وہ کہ فرما رہے ہیں کہ تھی، کس کو یاد تھی؟ وہ کون تھے؟ وہ عبداللہ بن عمر، حضرت کون ہے عبداللہ بن یہ؟ عمر، کون ہے یہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ جی الحمدللہ، ہے نا؟ بن مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابن یا بن لکھا ہوا ہے تو سمجھ جائیے بعد میں جو نام آئے گا وہ ان کے ابا کا ہوتا ہے، والد کا ہوتا ہے۔ اور ہمیں بھی یہ ہے نا، یہ فرمان ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی بچے کا نام جب لیتے ہو تو اس کے والد کا نام ملا کے لیا کرو، ٹھیک ہے؟ اور جب قیامت میں اٹھیں گے تو ہمارے والد کا نام ساتھ میں لگا ہوا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سن کر آتے تھے نا تو اس کو رٹا مارتے تھے تاکہ ہم کو کیا ہو جائے، وہ یاد ہو جائے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے حدیث سنتے اور لکھتے تھے۔ یہاں پہ بھی ایک ہم کو کیا مل رہا ہے، ایک مطلب پروف مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر صحابہ کرام لکھتے بھی تھے۔ رافع بن خدیج فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم آپ سے بہت سی حدیثیں سنتے ہیں، کیا ہم انہیں لکھ لیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے سنا کرو ضرور لکھ لیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ دیکھو جو میں نے آپ کو بیان فرمائی تھی وہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہی میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے؟ اب ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ آج جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، ابھی تو ہماری بخاری سٹارٹ نہیں ہوئی ہے نا، تو ہم جو پڑھ رہے ہیں اس علم کا نام کیا ہے؟ انگلش میں تو میں نے آپ کو بتا دی تھی نا، کیا نام بتائی تھی؟ علم ہم جو پڑھ اصول رہے ہیں، ہاں وہ تو علم اصول تو اردو میں ہے نا، علم اصول مطلب یہ تو اردو میں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتائی تھی انگلش میں، کیا نام بتائی تھی کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو یاد نہیں ہے؟ اوکے کوئی بات نہیں، سائنس ہاں، آف حدیث بولا تھا میں نے، ہے نا؟ سائنس آف حدیث، حدیث کا سائنس پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، ہے نا؟ اس کے پیچھے کیا
اصول ہے، کیا سائنس ہے، کیا نیم ہے، کیا رول ہے حدیث کے پیچھے، وہ پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم کو جب ہم آگے پڑھیں گے نا تو ہم کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کیونکہ سند متن یہ سب کیا ہے، اس کے الگ الگ ٹائپس ہیں حدیثوں کے، پھر ہم بعد میں پڑھیں گے کہ یہ حدیث جو ہے نا صحیح ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث ہے نا یہ ہے مرفوع ہے، یہ حدیث یہ ہے، تو ہم کیسے سمجھیں گے، ہے نا، کیونکہ ہر حدیث کے نیچے میں یہ سب لکھا ہوا ملے گا آپ کو بڑی بڑی کتابوں میں۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا سیاستہ، ہے نا، سیاہ مطلب کیا ہوتا ہے، سیاہ، سیاہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلیک بلیک ہم؟ نہیں سیاہ وہ لوگ 6 سیاہ نہیں، ستہ مطلب ہوتا ہے 6، ستہ مطلب ہوتا ہے 6، سیاہ مطلب کیا ہوتا ہے، سیاہ صحیح صحیح کی جمع صحیح ہے، یہ سیاہ صحیح صحیح کی جناب۔ ہے نا، جی دیکھ ہاں رہے ہیں ہاں آپ کو، صحیح کی، صحیح جو ہے اوکے، سیاہ جو ہے اس کی جمع ہے صحیح کی، تو ہاں ہاں صحیح کتابیں ہیں کتنی ہیں، 6 ہیں، سب کو یاد ہو گئی ہے، جی باجی 2 ہاں صحیح ہے، 3 سنن ہے اور 1 جامع ہے، ٹھیک صحیح ہے، بخاری، صحیح صحیح بخاری سب سے مسلم، پہلی جامع کتاب ہے جو ہم ترمذی۔ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ہے نا، ٹھیک ہے، تو صحیح کیا ہوتی ہے، صحیح وہ صحیح ہے، کسی میں سنن ہے، کسی میں جامع ہے، کسی میں کیا ہے نا، مسند ہے، مسند ابو داؤد، اور یہ سب ملتا ہے اپنے کو، الگ الگ کتابوں کے نام ملتے ہیں، تو یہ کیا ہے، صحیح کیا ہے، حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں صرف احادیث صحیح ذکر کرنے کا ہے نا انتظام کیا گیا ہے، مطلب جس میں ایک دم صحیح حدیثیں جمع کی گئی ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے، صحیح، یہ ڈیفینیشن ہے، سمجھ جائیے آپ۔ سنن کیا ہے، حدیث کی وہ کتاب جس میں ہے نا ابواب فقہ کی ترتیب پر ہے نا کیا ہے، حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اب آپ بولیں گے باجی ابواب فقہ کی ترتیب کیا ہے جس پہ حدیث کو جمع کیا گیا ہے، جسے سنن کہتے ہیں، کسی کو پتا ہے ابواب فقہ کیا ہوتا ہے؟ بورا نہیں کر دے وہاں۔ دیکھیے ابواب فقہ کیا ہوتا ہے، جو فقہ کی جو کتابیں ہوتی ہیں نا اس کی جو ترتیب ہوتی ہے نا، جو ترتیب ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ابواب فقہ۔ جیسے آپ دیکھیں گے نا کہ اب ابواب فقہ کیا ہے، جیسے کہ اب ہم پڑھنے والے تھے، پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہم کیا پڑھیں گے، بلوغ المرام پڑھیں گے، تو اس میں کیا ہے، وہ فقہ کی کتاب ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ آپ کو فقہ بتانے سے پہلے حدیث ہی معلوم نہیں ہے، آپ فقہ کیا بتائیں گے، فقہ کیا ہوتا ہے، یہ میں نے بتائی تھی فرسٹ سیشن میں، فقہ کیا ہوتا ہے یا فقہا کیا ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں، مسئلہ باجی جو مسائل حدیث اور قرآن دونوں سے فقہ نکالتے ہیں، دونوں مسئلے ہے کا نا، حل نکالتے دونوں ہیں سے جی ہاں، حل نکالتے ہیں، ڈیلی جو اسے فقہ کہتے ہیں۔ ہمارے ڈیلی ہے نا، ڈیلی روز کے جو مسائل ہوتے ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان کا جو ہے حل جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کو جوڑ کر دونوں میں ڈھونڈ کر کیا ہے وہ مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو فقہ کی جو کتاب ہوتی ہے نا اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے، ترتیب کا مطلب آپ دیکھیں گے نا تو جیسے نہیں ہوتا نماز ہے ہے نا، پہلے ایمان کی بات ہوگی، ہے نا، ایمان پہ ان لوگ بات کریں گے، پھر وضو کی بات ہوگی، پھر ایسا لائن ایک فکس ہوتا ہے ان لوگ کا، فقہ کی کتاب کی ایک جو ترتیب ہوتی ہے نا وہ فکس ہوتی ہے کہ پہلے اس میں کتاب الوضو ہوگا، پھر صلاح ہوگا، پھر یہ ہوگا، ان کی ایک فکس جو ہے کیا ہوتی ہے، لائنز فکس ہوتی ہے، فقہ کی جو چیپٹرز ہوتے ہیں نا وہ فکس ہوتے ہیں۔ اگر حدیث کی وہ کتاب جس میں اس فقہ کی ترتیب پر کیا ہے حدیثیں جمع کی گئی ہوں تو اس کو کیا کہا جائے گا، سنن کہا جائے گا۔ اور جامع کیا ہوتی ہے، حدیث کی وہ کتاب جس میں 8 عنوانات کے تحت احادیث جمع کی گئی ہو، وہ 8 عنوانات مطلب 8 ٹاپکس ہوتے ہیں، 8 عنوانات مطلب ٹاپکس، 8 ٹاپکس پہ اس کے تحت ہی احادیث جمع کی گئی ہو، وہ عنوانات کیا ہے، ٹاپکس کیا ہوتے ہیں، آداب، ہے نا، تفسیر، عقائد، ہے نا، فتن، احکام، ہے نا، ہے نا، شریعت اور ہے نا مناقض۔ تو
یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، جو عنوانات ہیں، ان پہ جو احادیث جمع کی گئی ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ جامع۔ اس کے بعد ہوتا ہے مسند۔ کس کی وہ ہے؟ چالو ہے بیٹا، بند کر دو نا پلیز، اپنی مائک بند کیجئے، آپ لوگ سب چیک کیجئے کس کا چالو ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے حدیث کی وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی مرویات الگ الگ جمع کی جائے، جیسے مسند امام احمد، الگ الگ جمع کی جائے، ہے نا؟ جیسے مسند احمد میں آپ دیکھیں گے تو الگ الگ صحابی کی ایک ہی حدیث ہوتی ہے جس کو بہت سارے صحابی کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ تو ہر صحابی کی، ہے نا، مرویات الگ الگ جمع کی جائے حدیثیں، اس کو کیا کہیں گے؟ مسند کہا جائے گا۔ تو یہ نام میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے نا۔ صحیح مسلم کے بارے میں آپ کو بتایا میں نے، صحیح مسلم کا آپ لوگ یہ سب پڑھ لینا ہے نا۔ کب پیدا ہوئے؟ 206 میں۔ کب ان کی وفات ہوئی؟ 261 میں۔ کتنے سال زندہ رہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور کتنی حدیثیں ان سے مروی ہے یہ بھی پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب صحیح کو صحیح حدیث، ہے نا، صحیح الصحیح الکتاب بعد الکتاب اللہ، مطلب کتاب اللہ مطلب قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب کون سی مانی جاتی ہے؟ صحیح بخاری، ٹھیک ہے، جو ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد یہ جمع اور سنن ہے، اس کو ڈیٹیل میں یہاں پر بتایا گیا ہے، میں نے آپ کو شارٹ میں بتا دی ہوں، آپ لوگ پڑھ لیں گے اس کو۔ حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں اسلام کے تمام بنیادی امور سے متعلق روایتیں بیان کی گئی ہوں، یعنی، ہے نا، یہ ساری چیزیں جو میں 8 عنوان آپ کو بتائی وہ سارے جو ہیں اس میں جمع کیے جاتے ہیں۔ آپ لوگ یہ پڑھ پا رہے ہیں نا؟ جی باجی۔ سنن کیا ہوتا ہے یہ بھی پڑھ پا رہے ہیں؟ کوئی پڑھ کے بولو، کوئی پڑھو اس کو۔ حدیث کی وہ کتاب جس کی ترتیب ابواب فقہ کے اعتبار سے ہو اور صرف عملی احکام سے متعلق احادیث احکام فقہی ترتیب و تبویت، کتاب الطہارتہ سے کتاب الفرائض تک ذکر کی جائے، جیسے سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن درامی، سنن دار قطنی، سنن بہقی اور السنن الکبریٰ وغیرہ۔ ہے نا؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد جو ہے ساری کتابوں کے بارے میں نے بتایا تھا۔ اس کے بعد جو مین چیز ہم نے پڑھا تھا کہ سند کسے کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتائی تھی کہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حدیث کو بیان کرنے والے، لکھنے والے، جمع کرنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ محدثین۔ راوی۔ محدثون، ہے نا؟ محدثون بیٹا، محدث کہلاتے ہیں، ماسٹر آف حدیث کہلاتے ہیں۔ بیان کرنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ جو بیان کرتے ہیں وہ راوی کہلاتے ہیں۔ جمع کیا جیسے کہ بخاری، ہے نا، امام بخاری جو ہے، امام مسلم جو ہے، یہ لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ محدثون کہلاتے ہیں، ماسٹرز آف حدیث۔ ان لوگوں نے جو حدیث لکھا ہے تو حدیث کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک پارٹ ہوتا ہے سند اور دوسرا پارٹ ہوتا ہے جو حدیث لکھی رہتی ہے، اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک سند ہوتا ہے، ایک متن ہوتا ہے۔ سند کس کو کہتے ہیں؟ چین آف نریٹرز، جو آپ بول رہے نا راوی، جیسے کہ امام بخاری نے لکھا، امام بخاری تو بہت سال بعد پیدا ہوئے تھے، تابعین تھے کہ تبع تابعین تھے کہ اس کے بعد کے تھے؟ نو بیٹا، نو اس کے بیٹا، بعد کے تھے، اس کے بعد اس کے کے تھے۔ بھی بعد کے تھے، تبع تابعین جی کے بعد ہوئے تھے یہ محدثون جو ہوئے نا، امام مسلم، ترمذی، امام بخاری، یہ سب جو ہے تبع تابعین کے بھی بعد پیدا ہونے والے لوگ تھے یہ لوگ۔ آپ جی دیکھیں نا، 200 کے بعد پیدا ہوئے یہ لوگ، 200 ہجری کے بعد، 200 کوئی سال زندہ رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، مطلب وہ لوگ 200 سال قریب بعد پیدا ہوئے ہیں، تو اس میں 3 جنریشن تو نکل گئی نا۔ 3 جنریشن میں تو کتنے صحابی چلے گئے، اس کے بعد تابعین چلے گئے، تبع تابعین چلے گئے، اس کے بعد محدثون آتے ہیں۔ تو انہوں نے جو چین ہے، اب بخاری، امام بخاری جو تھے انہوں نے کس سے سنے ہوں گے؟ ان سے سنے ہوں گے، پھر انہوں نے ان سے سنے ہوں گے، ایسا جا کے کہاں ملے گا؟ صحابی تک۔ پھر صحابی کیسے سنے ہوں گے یا کرتے دیکھے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس بیسس پہ حدیث کو بانٹا گیا ہے، وہ ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بھی ٹائم ہے، 5 منٹ کا ٹائم ہے، میں اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا سند اور متن۔
جو سند ہوتا ہے چین ہوتی ہے، جو راویوں کا نام لکھا ہوتا ہے، میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ سند کہلاتا ہے۔ اور متن کیا ہوتا ہے؟ باڈی آف حدیث، مین جو فرمان ہے حدیث کا، جو مین کال ہے، پارٹ ہے، مین پارٹ جو ہوتا ہے وہ باڈی آف حدیث جو ہوتا ہے وہ متن کہلاتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ یحییٰ نریٹڈ فرام ملک، who narrated from Nafi, who narrated from ہے نا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ that prophet said actions are judged by intentions۔ تو یہ آپ دیکھیے، یحییٰ ہے ایک ملک ہے، اس کے بعد نافع ہے، اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہاں لکھنا بھول گئے ہم رضی اللہ عنہ۔ تو آپ دیکھیے کہاں تک جا رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی ہے۔ حدیث کس نے فرمایا؟ سیڈ، کس نے کال آئے گا یہاں پر، کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے کہا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو فرماتے ہیں، جو مین حدیث کا باڈی ہے، یہ ہے ریڈ کلر والا، کیا کہلائے گا؟ متن کہلائے گا۔ جو ریڈ کلر میں لکھا ہوا ریڈ پارٹ کیا کہلائے گا؟ متن کہلائے گا، مین باڈی آف حدیث کہلائے گا، جو حدیث کے قول ہیں نا، جو حدیث فرمایا گیا ہے وہ یہ ریڈ پارٹ میں ہوگا، جس کو کیا کہیں گے؟ متن کہیں گے۔ اور سند کس کو کہیں گے؟ جو بلیک پارٹ میں آپ کو دکھ رہا ہے، یحییٰ نے سنا کس سے؟ ملک سے، ملک نے سنا نافع سے، نافع نے سنا صحابہ کرام مطلب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے پھر سنا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ جو چین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں۔ دیکھیے آپ کو سند اور متن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آگے جو ہم چل کر جو بیان کریں گے نا، وہ جو ڈفرینٹ ٹائپس آف حدیث ہے، ان میں سند کا اور متن کا بہت امپورٹنٹ رول ہوگا۔ یہ جو نمبر آف جو آپ کو دکھ رہے ہیں نا راوی، نمبر آف راوی، یحییٰ، ملک، نافع، پھر عبداللہ بن عمر، یہ جو چین ہے نا، اس سے بہت سارے حدیث کے ٹائپس ملیں گے ہم کو، جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ والے جو ہے نا اس کو اچھے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو فرسٹ والا جو یہ PDF ہے، اس کو بہت اچھے سے پڑھیں گے تو آپ کو آگے کا جلدی سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو آگے آپ کو یہ بتا رہی تھی میں کہ ہے نا سند کیا ہوتا ہے نا، سند کسے سمجھیں گے آپ، کیسے سمجھیں گے سند کیسی ہوگی، ہے نا؟ یہ دیکھو سند کسے کہتے ہیں، یہ کوشچن کے طور پہ میں نے آپ کو دیا ہے کہ سند کسے کہتے ہیں، ایک مثال سے سمجھائیے یا سمجھیے آپ، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی حدیث کے ہے نا کیا ہے؟ ترتیب، ہے نا، ترتیب اور ناموں کو سند کہتے ہیں۔ راویوں کے جو نام ہوتے ہیں، راویوں کے نام کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ سند کہا جاتا ہے۔ دکھ رہا آپ کو یلو میں کیا ہوا؟ دیکھو حدثنا، اب حدثنا کون ہے؟ حدثنا مطلب کون ہے؟ حدثنا کون ہے؟ کون بول رہا ہے؟ بیان کیا ہمیں، ہمیں مطلب یہ جو ہے امام بخاری ہے، اور ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہوں گے، انہوں نے اکیلے یہ نہیں سنا ہے، ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے، اس لیے یہاں پہ کیا لگا ہوا ہے؟ حدثنا، ہمیں بیان کیا، ہمیں پہنچایا، کس نے؟ ہے نا، کس نے پہنچایا؟ حمیدیو، مطلب حمیدی، ہے نا، کس کے؟ حمیدیو عبداللہ ابن، ہے نا کیا ہے یہ؟ زبیر۔ حدثنا مطلب امام بخاری ہیں، کیونکہ یہ حدیث کس کی ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ہے، اس لیے حدثنا کون ہے؟ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہنچایا، ہمیں بتایا، کس نے؟ حمیدی عبداللہ ابن زبیر نے، ہے نا۔ قولا حدثنا، پھر حمیدی بولتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا سفیان نے، پھر انہوں نے بتایا کہ ہمیں بیان کیا یحییٰ نے، پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں جو راویوں کی جو ہے نا محمد ابن ابراہیم، ان کو بتایا کہ القمہ نے، پھر ان کو بتایا ہے نا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے۔ تو کس نے بتایا؟ لاسٹ صحابی کون ہے اس میں؟ لاسٹ کڑی کس سے مل رہی ہے؟ حضرت عمر بن صحابی اور سے۔ بن خطاب، عمر بن لاسٹ خطاب۔ جو ہوتا ہے وہ صحابی سے ملے گا، کیونکہ حدیث وہی ہوگی جو لاسٹ اس کے جو راوی کی چین ہوگی وہ کس سے ملنی چاہیے؟
ہے نا صحابی سے ملتی ہے نا یہ والی حدیث میں. تو یہ عمر ابن خطاب. تو اس میں جو راویوں کی جو چین آ رہی ہے جو میں نے آپ کو یلو کر کے بتایا ہے یہ چین کیا کہلاتی ہے؟ کیا کہلاتی ہے؟ سند. سند. دکھ رہا آپ لوگوں کو سب کو؟ دیکھو یہ سند ہے. تو اس میں راویوں کے نام ہیں. آپ لوگ چاہے تو اس کو لکھ سکتے ہیں کہ کون کون اس حدیث میں کتنے راوی ہیں نا. شاید آئی تھنک کہ 7 ہے شاید نا. تو آپ لوگ لکھ کر رکھنا اس کو اپنے وہ میں. اس کے بعد متن کسے کہتے ہیں ہے نا. جہاں پہ سند ختم ہوتا ہے وہاں سے متن سٹارٹ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جہاں سند ختم ہوا راویوں کی بات ختم ہو گئی نام ختم ہو گئے وہاں پہ سے کیا چالو ہو جاتا ہے؟ متن چالو ہوتا ہے. جیسے کہ اس کے بعد آپ دیکھو قول رسول اللہ ہی آئے گا. یہ جو قول رسول اللہ یہ جو آ رہا ہے نا وہ کیا ہے؟ وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. دیکھو یہاں تک یہ ختم ہو گیا. قولا سے کیا ہو جائے گا ہے نا. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انما الاعمال بالنیات. اور پھر جو نیت کے لیے تم نکلو گے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نیت. اگر کسی کی نیت جو ہے کیا ہے عورت کو پانے کی مطلب نکاح کی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو اس کا ثواب ملے گا. تو یہ جو ہے یہ راویوں کا نام راویوں کے سلسلے جہاں ختم ہوتے وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ متن سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں سے. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انما الاعمال. تو اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر ہے. اور ہر ایک ہے نا ہر ایک کے لیے وہی ہے نا. وہی مطلب کیا ہے آپ کے لیے؟ ثواب وہی ہے جس کے لیے تم کیا کرتے ہو؟ ہجرت کرتے ہو ہے نا. جس چیز کے لیے آپ کوئی کام کرتے ہو تو آپ کو اس کا ہی ثواب ملے گا. تو اس میں آپ کو پورا حدیث کا جو ہے وہ سمجھا دیا گیا ہے. تو یہ آپ لوگوں کا 2 دن کا جو تھا نا وہ الحمدللہ آج جو ہے میں نے اس کو ریوائز کر دیا ہے. اب جو اگلی کلاس جو ہوگی نا بہت امپورٹنٹ ہوگی. پلیز آپ لوگ اس کو مس مت کرنا. اس کے آگے کا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس کو سمجھیں گے نا تبھی آپ کو بعد میں جو ہے حدیث سمجھ میں آئے گی کہ کون سی موضوع حدیث ہے, کون سی ضعیف حدیث ہے, کون سی صحیح ہے, کون سی حسن ہے. یہ سب آپ کو سمجھنا پڑے گا. تبھی آپ کیا ہوں گے؟ سائنس آف حدیث اصول حدیث آپ پڑھنے کے لیے بیٹھے. اس کا بہت بڑا ثواب ہے الحمدللہ. تو کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہے نا الحمدللہ. تو اب یہیں پہ میں اینڈ کر دیتی ہوں. آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں کہ آج میں نے کچھ نیا نہیں پڑھایا آپ کو. وہی میں نے ریوائز کر دیا. آپ لوگوں کو ایسا تو نہیں لگا کہ آپ کا وقت خراب ہو گیا؟ نہیں باجی اور اچھے سے سمجھ میں آیا. باجی اچھے سے ریویژن ہو جاتا ہے. جی ریویژن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے مجھے معاف کیجیے گا لیکن پھر بھی مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں کچھ نیا نہیں پڑھائی نہیں آپ نہیں کو. لیکن باجی نہیں ابھی آپ کچھ کی معذرت ضرورت بھی مت تھی. کریے. آپ بولتے گئے تو نہیں آپ ہی ابھی بہت تو اچھے سے صحیح سے سمجھ میں آ جاتا ہے اور دوبارہ ہاں جی جی اور ہمیں ویسے پھر سمجھنے بھی کا جو اور میں موقع نے مل جو جاتا ہے بنایا نا. ہے نا میں نے جو آپ کو بنایا ہے نا PDF آج کے لیے وہ میں شیئر کر کے رکھوں گی تاکہ آپ لوگوں میں سے کوئی اس کو رومن میں یا ہندی میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گی. وہ بھی اردو میں ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ مجھے گروپ میں آپ جو ہے شیئر کیجیے اس کو ہندی یا رومن میں یا انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے جس کو آتا ہے تو. ٹھیک ہے جزاک اللہ ہی خیر. آپ ہی فرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری زبان سے کوئی بھی غلط کچھ نکل گیا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور آپ لوگ بھی نظر انداز کیجیے گا. شبنم باجی دعا کریں گے. شبنم باجی ہیں؟ حزینہ السلام شبنم علیکم باجی ہیں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسلامتہ وشفاتہ ومغفرتہ وجنتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین و سیدنا و نبینا و مولانا
أبي القاسم محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين المغنومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ، جو کچھ پڑھا اسے اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما. ربی زدنی علما. اللہ، ہمارے نفع مند علم میں اضافہ عطا فرما. یا اللہ، ہر لمحے ہم علم میں آگے بڑھتے رہے اور درجات کی بلندیوں تک پہنچے. اللہ اس کی حفاظت بھی فرمانا. یا اللہ، یہاں تک کہ یا اللہ علم میں ہم آگے بڑھتے رہے اور درجات کی بلندیوں تک پہنچے اور اس کی حفاظت بھی فرمانا. اللہ ہمارے ماں والدین پر رحم فرما، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سکھایا پڑھایا. ربی زدنی علما ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ، ہم آئندہ بھی تجھ سے خیر کی دعا کرتے ہیں. اللہ، ہر طرح کا خیر تو ہم پہ جاری کر دے. ربی انی علما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ، ہم ہر خیر کے محتاج ہیں. اللہ تم ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز. یا اللہ، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے. یا اللہ، تو ہم سب کو معاف کر دے. اللہ، ہم سب پر رحم فرما. تو بہترین رحم کرنے والا ہے. یا اللہ، تو ہم سب کے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. اللہ، رب ابن لی انک بیتا فی جنہ فی البیت الجنہ. یا رب العالمین، دنیا میں بھی ہمیں سچائی کے مقام پر داخل کر اور سچائی کے مقام سے نکال، اور اپنے پاس سے مددگار قوت فراہم کر. نیکی کے جس کام کو ہم لے کر چلے ہیں، اللہ اس کو قبول کر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. یا اللہ، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے. یا اللہ، ہم تیرے گناہ گار خطا کار بندے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی گناہوں اور خطاؤں نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر. اے اللہ، مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ جاری فرما. اے اللہ، ہم خطا کار، سیاہ کار، گناہ گار، بدکار، تیرے حکموں کے نافرمان ہیں، نہ شکرے ہے، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں. تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں. اے میرے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے. اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کر جس عمل سے تو راضی ہو جائے. اے اللہ، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر. اے اللہ، ہمیں تیرے حکموں کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے
پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ کے نیک اور پاکیزہ طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے اللہ۔ اللہ جو بیمار حال ہے ان کو اللہ جو بیمار حال ہے ان کو شفائے کلی عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو قرض کے بوجھ سے دبے ہے اللہ ان کے قرض جلد از جلد عطا کروا دے اللہ۔ اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے۔ تو ہر چیز پہ قادر ہے اللہ، تو ہر چیز پہ قادر ہے اللہ۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمیں ہماری دعاؤں کو اپنے رحم و کرم سے قبول فرما اللہ۔ اللہ تو معاف کرنا پسند کرتا ہے اللہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انی اسألوک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ اسألوک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اللہم اجرنا من النار۔ یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا ذی الجلال والاکرام۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے اللہ۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اللہ۔ یا اللہ تو میری امید نہیں میرا یقین ہے۔ یا اللہ میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ یا اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہے، ہمیں بس اپنی رحمتوں سے نواز دے اللہ۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تیرے بہت کمزور اور عاجز بندے ہیں، ہم کسی امتحان یا آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ ہم جن مشکل اور پریشانیوں میں مبتلا ہے تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے اللہ۔ اے اللہ میرے دل کو اپنے ساتھ لگا دے اللہ، ہم سب کے دل کو اپنے ساتھ لگا دے۔ مجھے مایوسی کی راہوں سے دور رکھ یا اللہ، ہم سب کو مایوسی کی راہوں سے دور رکھ اور مجھے بھی استقامت عطا فرما، ہم سب کو استقامت عطا فرما، یہاں تک کہ ہم سب تجھ سے آ ملے اللہ۔ اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے رب۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے اے رب خداوند۔ اے رب خداوند مجھے اپنی بدترین مخلوق کا محتاج نہ کرنا۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنی بدترین مخلوق کا محتاج نہ کرنا۔ اللہم انی اسألوک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفرنی جنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ الا انت استغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت